عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں سے جب طاقت ہمیں حاصل ہو بدلہ لے سکیں تو ہم بدلہ نہ لیں اور انہیں ہم دل سے معاف کر دیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں. میں صرف 2-3 آیات تک خود کو محدود رکھوں گا. سورہ شورا 42ویں شورا ہے آیت ہے. اس کی آیت نمبر 40 میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس جیسی برائی اس سے کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ بھی اتنی زیادتی اس سے ضرور کر سکتے ہیں، حد سے آگے نہ بڑھیں. حد سے آگے نہ بڑھیں. صحیح. یعنی دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. صحیح. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فمن، کہ پس جو عفا معاف کر دے، واہ. یعنی جو عفو درگزر سے کام لے اور وہ اصلاح اور مصالحت کر لے، بالکل ریکنسیلیشن کر لے، یعنی باہمی تعلق جو خراب ہو گیا تھا اس کو درست کر لے، تو کیا ہے؟ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ انتہائی یعنی زور اس بات پر ہے کہ آپ بدلہ رکھنے کی وہ رکھتے بھی ہوں حیثیت استطاعت، لیکن آپ معاف کرتے ہیں. جی. اسی طرح اور ایک اسی سورہ شورا کی 43 نمبر آیت میں ایک اور حکم ہوا ہے کہ آپ 2 کام کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں صبر کریں، اور دوسری بات ساتھ یہ کریں کہ اس کو معاف بھی کر دیں. تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جس نے صبر کیا اور اس نے معاف بھی کر دیا، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ کام بلند ہمت کاموں میں سے ہے، بڑا مشکل کام ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بالکل آپ کے اندر بھی انتقام کی آگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو اگر آپ کی عزت میں کوئی گستاخی کی ہے یا آپ کی شان کے خلاف کوئی جملے کیے ہیں یا آپ کو کوئی ضرب لگائی ہے تو آپ اس سے بدلہ لیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اس پہ صبر کر لیتے ہیں معاشرے کی فلاح کے لیے، جی اور پھر دل سے وغفرہ، ہاں دونوں الفاظ بالکل دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں، صبر و غفرہ، وہ صبر بھی کر رہے اور نمبر 2 معاف بھی کر دے، تو یقیناً یہ بڑے بلند ہمت کاموں میں اس سے کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ میں ظلم کرتا رہوں؟ ہاں نہیں، قطعاً نہیں. 2-3 لیول ہیں. جی. حکومتی لیول پہ تو بالکل 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے، عدل ہونا چاہیے. اور ایک ہے جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری عائلی زندگی ہے. بالکل. زوجین ہوں یعنی میاں بیوی ہوں، بچے ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، ماں باپ ہوں، پھر ہمارے پڑوسی ہوں. بالکل. یہ زیادہ تر ان کا تعلق ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا اس سے ہے. درست. اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہر جگہ ڈنڈا پکڑ لیں گے پھر تو وہ معاشرے کے اندر امن تو نہیں آئے گا. اور اگر کوئی شخص معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو، میں ابھی چند احادیث بھی پیش کروں گا اور کچھ سیرت سے 2-4 باتیں کروں گا. تو جب طاقت آپ رکھتے ہیں تو آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، دل سے معاف کر دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، تو آپ کی عزت اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس استطاعت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس فوج ظفر موج تھی، اس کے ساتھ اس کے ملازم بھی تھے، اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا. بالکل. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جو سورہ الاعراف میں ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اس میں بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ درگزر اختیار کریں
اور بھلائی کا حکم دیں اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیریں.